اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، تماشا اور دل بہلانے کا اور ہنسی اور ٹھٹا بنا دیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے۔ یہ نسیان ایک تو ہوتا ہے بھول جانا، اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے نظر انداز کر دینا۔ یہ بھی نسی کے معنی میں یہ عربی زبان میں موجود ہے۔ الیوم ننسا، آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ کیا مطلب بھلا دیں گے؟ یعنی نظر انداز کر دیں گے۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا یا نظر انداز کر دیا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب، فصلناہ علی علم، جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی علم کے ساتھ۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی آیات عذاب جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ سیلاب کا بند جو ہے وہ ٹوٹ ہی جائے، اور واقعتاً ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارا ہے عذاب کا وہ آ جائے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، اس انجام کی فکر کر رہے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن کہ اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا، پہلے نظر انداز کر دیا تھا۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، اس وقت وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے، پیغامبر آئے تھے، وہ حق کے ساتھ آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، تو ہے کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والے؟ ہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں۔ اور نردو، یا یہ کوئی ایسی شکل پیدا کر دیں کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ پھر ہم عمل کریں اس کے برعکس کے جو ہم کرتے رہے تھے۔ قد خسروا انفسهم، نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں، اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے، برباد ہو چکے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو افتراء وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا ہے عرش پر۔ اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعتاً مجسم کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو، واللہ عالم۔ عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی، یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے۔ البتہ جو سائنٹیفک فنومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، بعد اور کر لیں گی، واللہ عالم۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے۔ یطلبہ حثیثاً، اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا، دوڑتا ہوا، دن رات کے پیچھے، رات دن کے پیچھے۔ والشمس والقمر، اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں، جو بھی قاعدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر۔ یہ آیت جو ہے اس کے 2 مفہوم ذہن میں رکھیے۔ ایک تو ہے جو بہت سادہ ہے، سطحی مفہوم ہے، وہ بھی درست ہے، کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم۔ کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اوامر ہے، یہ نواہی ہے، یہ شریعت ہے۔ لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریشن جو ہے اس کائنات میں 2 سطح پر ہوئی ہے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں صرف کریشن ایکس نہلو ہوتی ہے، عدم محض سے تخلیق، اور اس میں ٹائم فیکٹر بالکل نہیں ہوتا، کن فیکون، کوئی ٹائم فیکٹر نہیں۔
بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کا نہ ہونا، یہ عالم امر کا کے خواص ہے۔ عالم خلق میں کسی شے سے دوسری شے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازمن ہے۔ انسان ہے 9 مہینے رحم مادر کے اندر وہ بچہ رہے گا، 8 مہینے رہے، 7 مہینے رہے، بہرحال اسے وقت لگے گا۔ آم کی گٹھلی ہے، اس آم کی گٹھلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے 6 دنوں میں، ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا، اور ظاہر بات ہے 6 دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن 1000 برس کا بھی ہے، ایک دن 50,000 برس کا بھی ہے، یہ ملینمز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، تاحال یہ 6 دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 6 دن اور 7 آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اکتشافات کے ذریعے سے، اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور امر، اب امر، عالم امر سے متعلق نوٹ کر لیجئے صرف 3 چیزیں ہیں: ارواح انسانی، روحم من امرنا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ملائکہ عالم امر کی شے ہیں اور وہی عالم امر کی شے ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے، لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور 7ویں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے۔ روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے، اس لیے کہ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، اور عالم امر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں، کن فیکون۔ البتہ عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے، سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا، تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا، تو یہ ہے اس کا ایک گہرا مفہوم۔ لیکن بہرحال یہاں پر اب دیکھیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بدو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے، بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا، ہدایت پالی، مطمئن ہو گیا، چل پڑا۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص فلسفی ہے، حکیم ہے، دانا ہے، وہ غور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے امر کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، کس معنی میں آیا ہے، کس کس جگہ پر آیا ہے، ان کو جوڑتا ہے، جوڑ کر نتیجہ نکالتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو 2 بالکل ڈسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے، عالم خلق، عالم امر۔ اس کے قوانین جو علیحدہ ہیں، نوامیس علیحدہ ہیں، ان کے ضابطے علیحدہ ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔